بچوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راستے سے نکلتے، جب بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو بچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ طلب فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہی ایسا تھا کہ بچے آ کر کے سرکار سے ضد کرنے لگتے، یا رسول اللہ ہمیں فلاں چیز کی حاجت ہے، یا رسول اللہ ہمیں فلاں چیز کی حاجت ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کو وہ چیزیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے غربا مساکین، غریبوں کے بچوں کو افطار کروایا کرو۔ اس لیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو افطار کروانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی شخص بھی کسی کو پانی سے بھی افطار کروا دے؟ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے میرے صحابہ، روزے دار کو افطار کروانے والا چاہے سمندر کے کنارے ہو، تالاب کے کنارے ہو، اگر وہ پانی سے افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو ملے گا۔ حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کماؤ۔ کسی کے پاس، غریب کے پاس کپڑے نہ ہوں، اس کے لیے لباس کا انتظام و انصرام کر دو۔ کسی کے گھر اگر کھانے کا انتظام نہ ہو تو اس کے لیے کھانے کا انتظام و انصرام فرما دو۔ اس لیے جب تمہارے دسترخوان پر ایک امیر آدمی آ کر کے کھائے گا، وہ چاہے آپ کو دعا دے یا نہ دے، لیکن جب غریب کا بچہ تمہارے دسترخوان پر آ کر کے افطار کرے گا یا کھانا کھائے گا، یا غریب کے بچے کو تم لباس بنوا دو گے، انشاءاللہ وہ بچہ تمہارے حق میں دعائیں کرے گا۔ امیر دعا کرے، قبول ہو یا نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن تمہارے دسترخوان پر ایک چھوٹا سا بچہ جس کو تم نے افطار کروا دی یا کپڑے بنوا دیے، اگر اس بچے نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ اپنی بارگاہ میں فوراً قبول فرما لے گا۔ حضرات، اس مہینے میں قدم قدم پر نیکیاں ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، جب روزے دار عشاء کی نماز کے بعد بستر پر پہنچتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ لیٹتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے، اس کا کھانا عبادت ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے یہ کتنی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دیتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہر و شعبانی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسے اندازہ لگائیے، نبی فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ مہینہ کتنی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ افطار کا انتظام و انصرام کروایا کرو۔
غریبوں میں تقسیم کیا کرو، غربا مساکین کو اپنے دسترخوان پر بلایا کرو، اس لیے کہ روزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امتی حیران و پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، اس میدان میں کوئی جہاں کسی کا نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر روزدار کو پیش کیا جائے گا، اگر اسے جہنم میں جانے کے لیے کہہ بھی دیا جائے گا تو روزہ رکھنے والے کے درمیان اس کا روزہ آ جائے گا، رب کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار تو اس کو جہنم میں نہ بھیج، بلکہ دن بھر یہ بھوکا رہتا تھا، دن بھر پیاسا رہتا تھا، اے مولا تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں بندے کے درمیان روزہ، بندے اور جہنم کے درمیان روزہ ڈھال بن جائے گا، وہ روزہ بندے کو جہنم کے اندر نہیں جانے دے گا۔ اندازہ لگائیے رمضان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم چل جائے رمضان کیا ہے تو میری امت خواہش کرے گی کاش پورا سال رمضان ہو، پورا سال روزہ ہو۔ جسمانی فائدے تو ہیں ہی اس رمضان المبارک کے مہینے کے، لیکن اگر صرف جسمانی فائدے کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جسم سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے جو ہمارے آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آمد کا فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ چلا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ملائکہ روتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مہینے میں جو بندہ سالوں میں نعمتیں اللہ کی نہیں کھا پاتا ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو سالوں وہ نعمتیں رب کی نہیں کھا پاتا ہے، الحمدللہ وہ اس مہینے میں اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ضرور کھا لیتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ذرا آپ سوچئے روزہ ہے کیا؟ روزہ ہے کیا؟ ذرا یہ بھی تو سوچئے۔ بندہ کے سارے معاملات بندوں کے اللہ کے درمیان ہیں۔ روزہ بھئی اگر ہم روزہ ہیں یا نہیں ہے، اگر نہیں رکھا تو ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمارے سامنے چاہے کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، کتنی بھی چیز قیمتی کیوں نہ رکھ دی جائے، اگر ہم روزے سے ہیں تو کیا کھائیں گے؟ پیاس کی شدت ہے، ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، دیگر اشیاء موجود ہیں، کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ خوف الہی دل میں بسا ہوا ہے۔ اگر ہم پانی پئیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دوسری چیزیں موجود ہیں، اگر ان کو ہم نے کھا لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں اس پوتر مہینے میں روزہ رکھو، دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کتابوں میں لکھا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، اور یہی حکم روزے کا بھی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہو، جب 10 سال کا ہو جائے اگر روزہ نہ رکھے تو اسے مار کے روزہ رکھواؤ۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں 40 30 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان معاذاللہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، مطلب اللہ نے 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا مہینہ دیا ہے جس طریقے سے بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مہینے کے روزہ رکھنے سے آپ کے جسم کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں اس مقدس مہینے میں جتنا ہو سکے روزہ رکھا کرو۔